طور یہ وہ پہاڑ ہے جس پہاڑ پر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سب سے زیادہ انبیاء میں سے قرآن پاک کے اندر بیان کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے فرعون کے دربار میں پرورش پاتے ہیں، 30 سال کا زمانہ فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزرتا ہے، پھر 10 سال مدین کے اندر تشریف لے گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ میں اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک آپ کے نکاح میں دیتا ہوں، میری شرط یہ ہے کہ 8 سال آپ کو میری خدمت میں رہنا پڑے گا، اور اگر آپ 10 سال کر دو تو یہ آپ کو اختیار ہوگا، لیکن کم سے کم 8 سال۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہتے ہیں، اور اس کے بعد اپنی بیوی کو لے کر جب وہاں سے چلے ہیں تو راستہ بھول گئے، اور سردی بھی بڑی سخت تھی۔ ایک جگہ دور سے ایک آگ نظر آئی، اپنی اہلیہ محترمہ سے فرمانے لگے کہ ایک آگ ہے جو مجھے نظر آ رہی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، شاید کوئی چنگاری، کوئی آگ کا کوئی انگارہ وہاں سے لے آؤں، اس سے ہم آگ کوئی گرمی حاصل کر لیں، یا کوئی راستہ بتانے والا مجھے کوئی وہاں مل جائے۔ راستہ بھول چکے تھے۔ جب اس آگ کے قریب پہنچے ہیں تو عجیب قسم کا منظر دیکھا ہے، تو وہ آگ جیسی، لیکن اس سے نہ کوئی درخت جلتا ہے، نہ کوئی پتے اس کے جلتے ہیں، درخت کے اوپر ہے لیکن اس سے درختوں کا حسن اور بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب اسی آگ کو دیکھ کر بڑی حیرانگی کے اندر تھے، تو آواز آئی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں۔ یہ اللہ پاک کا کلام تھا جو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شروع فرمایا۔ فخلعنا علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، اے موسیٰ اپنے جوتے اتار دیجئے، آپ ایک بہت مقدس جگہ کے اندر پہنچ چکے ہیں۔ یہ مقدس جگہ، یہ وہی کوہ طور، وہی طور پہاڑ تھا جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے کلام فرمایا۔ اللہ پاک کا حکم ہوا کہ آپ جائیے ملک مصر، اور وہاں فرعون بڑی سرکشی پر اتر چکا ہے، اس کو جا کر دین کی دعوت دیں۔ یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی نبوت کی درخواست کی، اللہ پاک نے ان کو بھی نبوت عطا فرمائی۔ دونوں بھائی فرعون کے دربار میں پہنچے۔ اس کے بعد ایک لمبا زمانہ گزرا ہے، فرعونیوں پر محنت فرماتے اس دوران بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام بارہا کوہ طور پر تشریف لایا کرتے تھے اور اپنی عبادت فرمایا کرتے۔ یہ ایسے ہی تھا جیسے رسول پاک علیہ السلام غار حراء کے اندر جبل نور جو مکہ مکرمہ کے قریب پہاڑ ہے، اس کے اندر جو غار ہے غار حراء، وہاں آپ تشریف لے جایا کرتے، اور وہاں ساری رات بلکہ کئی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادت میں گزرتے۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر بار تشریف لے جایا کرتے۔ پھر جب اللہ پاک نے دشمن کو غرق کیا، فرعون کو غرق کر دیا، اور صرف بنی اسرائیل بچ گئے، اور بنی اسرائیل کو سارے کے سارا ملک مصر اللہ پاک نے دے دیا، اور بنی اسرائیل نے یہ کہا کہ جی آپ اب ہمارے لیے کسی کتاب کو لے کر آئیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے درخواست کی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ کو 30 دن کا روزہ رکھنا ہے، کتاب لینی ہے، 30 دن کا روزہ، 30 دن لگاتار، نہ کھانا نہ پینا نہ افطاری نہ سحری، کچھ نہیں، 30 دن کا روزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رکھا۔ اور اس کے بعد 30 دن جب پورے ہوئے تو اللہ نے فرمایا 10 دن اور ساتھ ملا کر 40 پورے کیے جائیں۔ 40 دن کا روزہ رکھا، پھر کوہ طور پر تشریف لے گئے تو اللہ پاک نے تورات کی تختیاں دی۔ ہر تختی 12 ہاتھ لمبی تھی، بڑی تختیاں، زمرد کی یا بہت بہترین قسم کے پتھر کی وہ تختیاں تھیں، اس پر لکھا ہوا تھا، اور 10 تختیاں تھیں، اس پر احکامات تھے جن کو صحف موسیٰ کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان صحیفوں کو لے کر جب اپنی قوم کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ سامری نے ان کو گمراہ کر دیا ہے، اور وہ ایک بچھڑے کی عبادت کے اندر لگ گئے ہیں۔ بڑا سخت غصہ آیا، تختیاں ایک طرف رکھیں، حضرت ہارون علیہ السلام کو ڈانٹنا شروع کیا۔ بہرحال اس کے بعد غصہ ٹھنڈا ہوا، قوم کو وہ تختیاں بتائیں تو قوم کہنے لگی جی تختیاں تو ہیں لیکن یہ واقعی اللہ نے دی ہیں یا آپ اپنے پاس سے لکھ کر لے آئے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا سخت عجیب قسم کے لوگ ہیں، اتنا لمبا میں نے روزہ رکھا اور وہ ان کی درخواست کے اوپر میں گیا اور وہاں جا کر میں تختیاں لے کر آیا اور ان کے سامنے پیش کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اللہ پاک نے مجھے دی ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے ہی احکامات ہیں جو مجھے دیے گئے ہیں۔
انہوں نے کہا جی نہیں ہمیں تو یقین نہیں آتا، ہم تو جب تک اپنے کانوں سے نہیں سن لیں گے جب تک ہمیں نہیں ماننا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 72 آدمی جو ان اپنے قبیلے کے اندر سے اکٹھے کیے اور ان کو ساتھ لے کر گئے، اور اللہ پاک نے پھر اسی کوہ طور پر تشریف لے گئے، وہاں اللہ پاک نے کلام فرمایا اور ان سب نے سنا۔ جب سنا تو کہنے لگے جی آواز تو آ رہی ہے لیکن ہمیں نہیں پتہ اللہ میاں کی ہے کہ کسی اور کی ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ تو وہیں اللہ پاک کی طرف سے ایسا غصہ آیا، ایک زلزلہ آیا، وہ سارے کے ساروں کو اللہ پاک نے موت دے دی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی کہ اللہ اب یہ پھر مجھے کہیں گے کہ تو نے ہمارے بندے مار دیے۔ اللہ پاک نے ان کو پھر دوبارہ زندہ کیا۔ تو یہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ بھی کوہ طور پر۔ اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ درخواست کی تھی جی میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، یہ واقعہ بھی کوہ طور پر ہوا۔ تو کوہ طور ایک بہت مقدس قسم کا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، رسول پاک علیہ الصلاۃ نے جبل احد کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنت کا پہاڑ ہے، ھذا جبل یحبنا ونحب، ہمیں بھی اس سے بڑی محبت ہے اور اس پہاڑ کو بھی ہم سے بڑی محبت ہے، احد پہاڑ کے بارے میں۔ اسی طریقے سے جیسے احد جنت کا پہاڑ ہے، طور سینا وہ پہاڑ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار جہاں تشریف لے جایا کرتے تھے، یہ مدین اور مصر کے درمیان میں ایک پہاڑ ہے، یہ پہاڑ بھی جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے۔ اللہ پاک نے اس پہاڑ کی قسم اس لیے کھائی کہ یہاں اللہ کا کلام ہوا۔ اس پہاڑ کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے کلام کو سنا، اللہ سے بات کی، کلیم اللہ بنائے گئے، لہٰذا اس عظمت کے پیش نظر اللہ پاک نے کوہ طور کی قسم کھائی۔